براعظم یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر موجود جزیرہ نما آئیبیریا، جو کوہستان پیرینیز کی وجہ سے باقی براعظم سے کافی حد تک کٹا ہوا ہے اور آج کل اسپین اور پرتگال نامی دو ممالک پر مشتمل ہے، مسلمانوں نے اس پر تقریباً 800 برس تک حکومت کی اور اسلامی تاریخ میں اس ملک کو اندلس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دوستو، اندلس جو کبھی اپنی وسعت میں پھیلتا ہوا موجودہ اسپین اور پرتگال کے ساتھ ساتھ فرانس کے جنوبی علاقوں کرکشونے اور تولوشے وغیرہ تک جا پہنچا تھا، اور دور زوال میں اس کی حدود جنوب مشرقی سمت میں سکڑتے ہوئے محض غرناطہ تک محدود ہو گئیں۔ دوستو، تاریخ اندلس جہاں ہمیں عروج و زوال کی ہوشربا داستان سناتی ہے، وہاں قرون وسطیٰ میں مسلمان سائنسدانوں کے عظیم کارہائے نمایاں سے بھی نقاب الٹتی نظر آتی ہے، اور اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بنیادوں میں دراصل قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں ہی کا ہاتھ ہے، اور اسلامی اسپین کے سائنسدان بغداد کے مسلمان سائنسدانوں سے کسی طور پر پیچھے نہ تھے۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کا گورنر بنایا گیا۔ اس دور میں اسپین کی سیاسی و معاشی حالت انتہائی ابتر تھی۔ وہاں کے عیاش گات حکمرانوں نے غریب رعایا کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ عیش و عشرت کے دل دادہ بدمست امراء اور پادریوں نے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ یہودیوں کی حالت سب سے بری تھی، انہیں کوئی دم سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ دوستو، ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی سوچی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ میں پناہ لینا شروع کر دی، جہاں اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن دوستو، جب معاملہ حد سے بڑھا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کے افریقہ آنے لگے، تو موسیٰ نے اسپین کی مظلوم رعایا کو بدمست حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اسپین پر باقاعدہ حملے سے قبل دشمن کی فوجی طاقت کے صحیح اندازے کے لیے موسیٰ نے اپنے ایک قابل غلام طریف کی کمان میں جولائی 710 عیسوی میں 100 سواروں اور 400 پیادوں کا دستہ روانہ کیا، جس نے اسپین کے جنوبی ساحل پر پڑاؤ کیا، جسے آج تک اس کی یاد میں طریفہ کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں پر کامیاب یلغار کے بعد طریف نے موسیٰ کو اطلاع دی کہ فضا سازگار ہے، اگر حملہ کیا جائے تو جلد ہی عوام کو ظالم حکمرانوں کے پنجہ تسلط سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ دوستو، موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال 711 عیسوی بمطابق 92 ہجری میں معروف بربر جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ اسپین پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع 13 کلومیٹر چوڑائی پر مشتمل آبنائے کو عبور کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے اسپین کے ساحل پر جبل الطارق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ طارق بن زیاد کا سامنا وہاں اسپین کے حکمران ریڈلی کی 1 لاکھ سے زیادہ افواج سے ہوا۔ 3 روز گھمسان کی لڑائی جاری رہی، مگر فتح کے آثار دکھائی نہ دیے۔ دوستو، چوتھے دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ اپنا تاریخی خطاب کیا، جس کے ابتدائی الفاظ یوں تھے: اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دوستو، شریف ادریسی نے اپنی کتاب نزہۃ المشتاق میں لکھا ہے کہ اس خطاب سے قبل طارق بن زیاد نے سمندر میں کھڑی اپنی کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ فتح کے سوا زندہ بچ نکلنے کے باقی تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمان فوج بے جگری سے لڑی اور 19 جولائی 711 عیسوی کے تاریخی دن وادی لقا کے مقام پر ہسپانوی افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا، جس میں گات بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ دوستو، اس بڑے معرکے کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہاں اسپین کے عوام نے بھی یوم نجات منایا۔ دوستو، اس کے بعد اکتوبر 711 عیسوی میں اسلامی اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا، اور دوسرے شہر بھی یکے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ بعد ازاں جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلیہ اور ماریدا کو فتح کیا۔
دونوں اسلامی لشکر تلیتلا کے مقام پر آن ملے جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا وہاں کے مفلوق الحال مقامی باشندے خصوصاً یہودی مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات میں سے آخری فتح بے آف بسکے پر واقع شہر خیخون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ وہ اور طارق بن زیاد اس مہم کو یہیں چھوڑ کر دمشق چلے آئیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش سارا اسپین فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا اور اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف عازم سفر ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔